اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل میں آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ روز ہم نے آپ کو کہانی سنائی تھی سٹل کیمرہ مین حفیظ قندھاری صاحب، جو لیل و نہار رسالہ میں فیض احمد فیض صاحب کے چیف فوٹوگرافر تھے اور لاہور کی بڑی معروف شخصیت تھے۔ ان کی فیملی کے بارے میں نے ایک کہانی سنائی تھی کہ جب ان کی دو بیٹیوں نے سٹیج ڈراموں میں کام کرنا شروع کیا تو وہ مجھے سر راہ ملتی ہیں اور میری خالی جیب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور میں انہیں ڈنر کی دعوت دیتا ہوں، انہیں ڈنر کھلایا جاتا ہے۔ پھر ان کے جانے کے بعد حفیظ قندھاری صاحب کی بیگم، ان کی بیٹیوں، ان کے دو بیٹوں کے چلے جانے کے بعد میں وہ جو بہرا ہوتا ہے، ہوٹلوں میں بہرے ہوتے ہیں یہ جو کھانا سرو کرتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہوں، چونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ساری کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی۔ اس کہانی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا باقی رہ گیا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کہانی سے زیادہ دلچسپ ہے، تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن میں نے حفیظ قندھاری صاحب ہمارے چھرے والے گھر میں میرے والد صاحب کے قریب بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا کہ ابا جی مجھے نئی سائیکل خریدنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ابا جی کوئی جواب دیتے، حفیظ قندھاری صاحب اچانک بولے کہ بیٹا ریسلنگ سائیکل میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے بچوں کی، اور بالکل تمہیں فٹ آئے گی، تم جاؤ میرے گھر میں، میری بیوی سے کہو وہ آپ کو ریسلنگ سائیکل دے دے گی۔ حفیظ قندھاری صاحب ان دنوں یہ رہتے تھے رحمان پورہ کے قریب، ایک گھر تھا وہاں کرائے کے مکان میں رہتے تھے حفیظ قندھاری صاحب اپنی فیملی کے ساتھ۔ میں ان کے گھر پہنچتا ہوں اور ان کی بیگم سے کہتا ہوں حفیظ قندھاری صاحب کی کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں تو آپ مجھے ریسلنگ سائیکل دے دیں گی۔ ان کی بیگم نے وہ سائیکل دینے سے انکار کیا۔ انکار کے تھوڑے ہی دیر بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سائیکل دے دوں گی، لیکن پہلے تمہیں میری ایک شرط منظور کرنا پڑے گی۔ شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ تم میری بیٹیوں کو ڈانس سکھاؤ۔ اس عورت کے ذہن میں تھا کہ یہ ایک ایکٹر کے بیٹا ہے تو اس کو ڈانس ضرور آتا ہوگا اور یہ میری بیٹیوں کو ڈانس سکھائے گا۔ پہلے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ جواب کیا دوں۔ پھر ناظرین میں نے حامی بھر لی کہ میں آپ کی بیٹیوں کو چند دنوں میں ڈانس سکھا دوں گا۔ میں اس وقت بھی اور آج بھی رقص کی، ڈانس کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوں، اس کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہوں۔ مجھے پارٹیوں میں بھی زبردستی کہا جاتا تھا، جب میں بہت مصروف تھا، پارٹیاں ہوتی تھی جب لوگ رقص کرتے تھے، ڈانس کرتے تھے، گھروں میں بھی پارٹیاں ہوتی ہیں، دوستوں کی بھی ہوتی ہیں، سالگرہ بچے کی ہوتی ہے، تو مجھے ڈانس کرنے میں نا بہت ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی کہ بھی ایک کام مجھے آتا ہی نہیں تو وہ میں کیسے کر لوں۔ لوگ دیکھیں گے مجھے
کہ یہ کیا ٹانگیں مار رہا ہے، تو ہنسیں گے مجھ پہ، تو اس لیے میں یہ زحمت ہی گوارا نہیں کرتا تھا کہ یہ کام کروں۔ لیکن سائیکل کے لالچ نے مجھے حفیظ قندھاری کی بیگم کو یہ کہنا پڑا کہ اچھا جی، میں آپ کی بیٹیوں کو ڈانس کی تربیت دوں گا۔ اب میں نے کیا ڈانس کی تربیت دینی ہے؟ میں نے وہاں جانا شروع کر دیا اور ایک کرسی پہ بیٹھ جاتا یا چارپائی پہ بیٹھ جاتا اور ان کی بیٹیوں کو، ایک کو دو کو کہتا کہ آپ رقص شروع کرو، ڈانس شروع کرو۔ وہ الٹے سیدھے پاؤں زمین پہ مارتی، تو میں انہیں کہتا کہ یہ تمہارا سٹیپ جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ دوبارہ کرو۔ اس طرح کئی دن گزر گئے، یہ مجھے وہ جعلی تربیت دیتے ہوئے کہ ایک ایسا آدمی ایک ایسے شعبے میں بچوں کو تربیت دے رہا ہے جو اس کا شعبہ ہی نہیں ہے، اور وہ تربیت دے رہا ہے۔ تو ایک دن حفیظ قندھاری صاحب نے میرے والد کو بتا دیا کہ آپ کا بیٹا آج کل میری بیٹیوں کو رقص کی تربیت دے رہا ہے۔ میں گھر آیا تو والد صاحب نے مجھے غصے سے کہا، اور وہ صرف ایک ہی، جب انہیں بہت زیادہ غصہ آتا تھا نعیم ہاشمی مرحوم کو، میرے والد کو، تو وہ ایک ہی گالی دیا کرتے تھے، الو کا پٹھا۔ مجھے انہوں نے دیکھا، وہ تو ڈانسر کدوں دا بن گیا ہے؟ میں کہا بھاجی میں کتنے ڈانسر بن گیا، میں نے تو ڈانس کوئی نہیں آتا۔ وہ تو قندھاری صاحب دیا تھیاں نو ڈانس دی ٹریننگ دین نہیں جاتا۔ میں کہا ابا جی انہیں مینوں کیا سی، تے میں تو سائیکل لین گیا سی، تے سائیکل انہیں دتی نہیں مائی نے، تے مینوں کہن لگی میری تھیاں نو ٹریننگ دے ڈانس دی، تے میں اتنے بیٹھ کے تو انہوں نے کہا اچھا تسی نا انج کر لو، تسی انج کر لو، تے میں تو صرف سائیکل واسطے سارا کچھ کر رہا سا۔ میرے والد صاحب نے پھر مجھے دوبارہ الو کے پٹھے، آج کے بعد تم وہاں گئے اور مجھے پتہ چلا کہ تم وہاں سائیکل کے لالچ میں ڈانس کی تربیت دے رہے ہو، تو میں تمہارا جو حشر کروں گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ والد صاحب کی اس دھمکی کے بعد میرے سر سے وہ سائیکل، ریسلنگ سائیکل لینے کا جو بوت تھا وہ سر سے اترا، اور میں نے وہاں جانا بند کر دیا، اور اس کے چند دن کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے ریسلنگ سائیکل لے کر دے دی۔ تو یہ تھا کل والی کہانی کا ایک پورشن جو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ اگلی کہانی کے لیے انتظار کیجئے اور دیکھتے رہیے خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو۔ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور فارورڈ کریں۔ تھینک یو۔